عزیز دوستو، محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی حسین اندریاس ہوں اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور موقع کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں اس کی شکر گزاری کر سکوں اور اس کا مقدس کلام پھر آپ تک پہنچا سکوں۔ اس سے بڑھ کر بھلا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں مگن رہیں، جس کلام کو خدا نے کہا کہ یہ ہماری قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے نور ہے، یعنی یہ ہمارے راستے کو روشنی سے اجیالا کرتا ہے۔ اس دن کے اجیالے سے بھی بڑھ کر خدا کا کلام ہمیں نور بخشتا ہے، یہ ہمیں روحانی نور بخشتا ہے۔ خداوند کا کلام ہمیں بھٹکنے سے بچاتا ہے۔ خدا کا کلام ایسا ہی لا تغیر ہے جیسا کہ خدا خود لا تغیر ہے۔ خدا میں کبھی تغیر نہیں آتا کیونکہ وہ خداوند اپنے بتائے ہوئے وعدوں پر اٹل خدا ہے۔ جو بھی اس نے فرمایا اسے وہ پورا کیا، اور جو بھی اس نے ہمارے لیے مستقبل کے لیے فرمایا وہ اسے پورا کرنے والا خداوند ہے۔ جب ہم خداوند کی عظیم خلقت کو دیکھتے ہیں تو خدا نے ساری خلقت کو اپنے قدرت کلام سے انہوں نے فرمایا کہ ہو جا، سو وہ ہو گئے۔ اور خداوند نے اس دھرتی کو، اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ مگر خداوند یسوع مسیح جو کہ خداوند کا کلام ہے، جس کے وسیلے سے خدا نے اس کائنات کو بنایا، اس نے ایک اور خلقت کی بھی بات کی۔ اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو میرے مومن ہو، آپ لوگوں کے لیے میں ایک جگہ بناؤں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے کائنات کو تو 6 دن میں بنایا اور اپنی قدرت کلام سے جو اس نے کہا ہو جائے سو ہو گئے۔ اتنا حسین ہے جب ہم اپنی دنیا میں، اس دھرتی میں، اس زمین پر ہم جگہ جگہ جاتے ہیں تو خوبصورتی کو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں، پیڑوں پہ، حیوانات، جنگلات، پہاڑ اور آبشار، کتنے بھی ہم سفر کریں اور ہمارے دل سے وہ شکر گزاری نکلتی ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا مناظر ہیں۔ تو یہ خدا نے صرف 6 دن میں بنائے۔ مگر جس خلقت کی خداوند یسوع مسیح نے وعدہ دیا ہے، وہی خدا کا کلام جس کے وسیلے سے یہ ساری کائنات وجود میں آیا، اور خداوند نے کہا میں جاتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، اپنے مومنوں کے لیے ایک جگہ بناؤں، اور جب میں یہ کروں تو میں واپس لوٹ کے آؤں گا اور آپ سب لوگوں کو جو مجھ پر اعتماد کرنے والے ہیں، آپ سب لوگوں کو وہاں لے جاؤں گا جہاں میں ہوں۔ اب 2000 سال گزرے ہیں مگر خداوند یسوع مسیح پھر بھی نہیں لوٹا۔ اس کا مطلب ہے وہ مکان جو وہ ہمارے لیے بناتا ہے، وہ مکان جس کے لیے وہ اوپر گیا کہ وہ بنا کر واپس لوٹیں گے، ابھی تک تکمیل نہیں ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کے 6 دن کے تخلیق کو دیکھیں، اتنی خوبصورتی ہے اس میں، تو وہ تخلیق جو کہ 2000 سال گزر گیا ہے مگر اب بھی مکمل نہیں ہوا ہے، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، کتنا جلالی ہوگا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ خداوند نے ہمیں یہ وعدہ دیا ہے۔ ہم مسیحی خوشحال کیوں ہیں؟ ہم مسیحی شادمان کیوں ہیں؟ ہم مسیحی ہمیشہ ہنستے کیوں ہیں؟ حتیٰ کہ اگر ہم پر زجر و شکنجہ، مصائب آئے تو بھی ہم شادمان رہتے ہیں، وہ اس لیے کہ خداوند نے یہ شادمانی ہمیں دیا ہوا ہے، اور خداوند نے ہمیں یہ زندہ وعدہ دیا ہے
کہ وہ لوٹنے والا ہے، اور جب وہ لوٹے گا تو وہ ہمیں اپنے ساتھ اس مکان ابدی میں لے جائے گا جہاں کی خوبصورتی ہماری عقل سے اب اس دنیا میں باہر ہے۔ تو یوحنا کی انجیل اور اس کے 14 باب میں اسی وعدے کو ہم آج پڑھیں گے، حالانکہ اس موضوع پر کہ جب خداوند مسیح یسوع واپس آئے گا تفصیل سے اگر ہم پڑھیں تو سالوں لگ سکتا ہے۔ خداوند ہمیں حکمت دے تاکہ ہم اس کے کلام کو جانیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، سب سے پہلے ہمارا خداوند ہمیں یقین دلاتا ہے گھبرانے والی کوئی بات نہیں، میں جاتا ہوں، گھبراؤ مت اے بچوں، گھبراؤ مت، کیونکہ جب میں جاتا ہوں تو میں واپس لوٹ کے بھی آؤں گا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں فرماتے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور اگر نہ ہوتے، اگر یہ سچ نہ ہوتا جو میں نے کہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں ایک اور چور اچکا ہوں، مگر میرا وعدہ اٹل ہے، میں خداوند کا مقدس کلام ہوں، اور میں خداوند کا کلام آپ کو یہ وعدہ دیتا ہوں۔ اب وہ کہتے ہیں نا مردوں والی بات، تو خداوند یسوع مسیح نے خداوند والی بات کہی ہے، خداوند کے کلام والی بات کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ وہ گیا ہے تاکہ وہ جگہ ہمارے لیے تیار کرے، ایک نئی تخلیق جو کہ 2000 برس گزر گئے، مگر اب بھی وہ نامکمل ہے۔ ہم کیسے جانتے ہیں کہ ابھی تک نامکمل ہے؟ اس لیے کہ ابھی تک خداوند یسوع مسیح لوٹے نہیں ہے۔ جب وہ لوٹیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ مکان اس نے پورا کیا، آراستہ کیا، بنایا ہماری خاطر، اپنی کلیسیا کی خاطر، اپنے مومنوں کی خاطر اس نے اسے پورا کیا، اور ہم اسی وعدے کو لے کر پر امید ہیں۔ ہمارا امید جو ہے یہ زندہ امید ہے کہ خداوند ضرور لوٹے گا۔ بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، بادلوں پر یسوع راجا جلدی آتا ہے، دوتوں کے سنگ پربھوؤں کا پربھو آتا ہے۔ جی ہاں، بادلوں پر یسوع راجا، یسوع جو ہمارا بادشاہ ہے وہ آتا ہے، وہ دوتوں کے سنگ یعنی وہ فرشتوں کے ساتھ بادلوں پر آتا ہے، پربھوؤں کا جو پربھو ہے، خداوندوں کا جو خداوند ہے، مالکوں کا جو مالک ہے، مالک حقیقی جو ہے، وہ ایک دن آنے والا ہے۔ میں جا کر اپنا وعدہ دیتا ہوں، اپنا قول دیتا ہوں، مردوں والی بات کہہ کر جاتا ہوں کہ میں جا کر واپس لوٹوں گا جب میں نے تکمیل کی اس تخلیق کی جو میں تیرے لیے، آپ لوگوں کے لیے آمادہ کرتا ہوں، اور آ کر میں آپ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں، جس جلالی مکان پر میں ہوں، آپ بھی وہیں رہیں گے۔ ان کے وعدے اٹل ہیں، خداوند کے وعدے اٹل ہیں۔ یہی ہم اعداد کی کتاب اور اس کے 23ویں باب 19ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند نے جو کہا سو اس نے پورا کیا۔ وہ کبھی اپنے وعدوں کو بھولتا نہیں ہے، وہ سونے والا خداوند نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تھکتا نہیں ہے، اور وہ کام کرتا رہتا ہے، اور یہ ساری کائنات جو ہے منظم اس کے کنٹرول میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تو وہ ہے ہمارا خداوند جس پر ہم واقعی طور پر اعتماد کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں کی راہ جانتے ہو۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتایا جہاں میں جا رہا ہوں تم اس راہ کو جانتے ہو، ابھی سے جانتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے کچھ شاگرد تھے، ان کی سمجھ میں خداوند کی بات نہ آئی تو ایک نے کچھ سوال کیا۔ توما جو اس کا ایک شاگرد تھا نے اس سے کہا اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے تو پھر جس راہ کی بابت آپ بات کرتے ہیں تو اس راہ کو ہم کیسے جانیں؟ تو وہ تشویش میں تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ خداوند کہاں جانے والے ہیں اور یہ وعدہ کیسا ایک وعدہ ہے۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی راستوں میں سے ایک راستہ ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا جو حقیقت ہے ان میں سے ایک حقیقت میں ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی بہت سے لوگ زندگی کے بارے میں کہتے ہیں، میں بھی ایک زندگی کے بارے میں آپ کو ایک درس دیتا ہوں، ایک سبق دیتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے کہا میں ہی راستہ ہوں، میں ہی حقیقت یا سچائی ہوں، میں ہی زندگی ہوں۔ میں وہ راستہ ہوں جس پر آپ چل کر حقیقت کو جانیں گے اور وہ حقیقت آپ کو آزادی دلائے گی اور وہ آزادی آپ کو زندگی ابدی یعنی ہمیشہ کی زندگی دے گی، اور وہ زندگی بھی میں ہی ہوں۔ میں زندگی دکھانے والا نہیں تجھے، زندگی کا راستہ دکھانے والا نہیں، میں خود ہی زندگی ہوں۔ جس نے مجھے پایا اس نے زندگی پائی۔ جو مجھ پر چلا وہ حقیقت کو جاننے کے لیے نکلا، اور وہ حقیقت میں ہوں۔ جس نے مجھ پر اعتماد کیا وہ حقیقت میں ہے اور حقیقت اس میں ہے۔ خداوند کا کلام، خداوند کا عظیم کلام ہمیں ایسا وعدہ دیتا ہے جس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ خدایا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نہ صرف مجھے راستہ دکھانے والا خداوند ہے مگر تو خود ہی وہ راستہ ہے۔ میں تجھ پر چلتا ہوں، اور اس سے بڑھ کر خداوند کہتا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے یہ تم میں تکمیل ہوگا، تم لوگوں میں تکمیل ہوگا، اس نے اپنے مومنوں کو کہا۔ تو یہاں پر ہم پڑھتے ہیں یسوع نے اس سے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ کوئی تمہیں یہ دھوکہ نہ دے، کوئی تمہیں دھوکہ نہ دے کہ بھائی وہاں ہے راستہ، یہاں ہے راستہ، سچائی یہاں ہے، سچائی وہاں ہے، زندگی ایسی ہے، زندگی ویسی ہے۔ نہیں، میں ہوں اور میرے وسیلے کے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے واضح۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح یہاں پر اپنے شاگردوں کو بتاتا ہے کہ نہ صرف تم خدا کو جانتے ہو مگر تم نے خدا کو دیکھا ہے۔ اب یہ ایک اور خداوند کی جو زبانی ہے جو اس نے کہا کہ تم نے دیکھا ہے باپ کو، تو شاگرد پھر شاید سوچنے لگے۔ فلپس جو ان کے ایک شاگرد تھے انہوں نے اس سے کہا کہ اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ بس باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم باپ کو دیکھیں، بس سب کچھ کو دیکھ لیا۔ میں حسین اندریاس کسی بھی چیز کا متمنی نہیں
بلکہ اپنے خالق کے روبرو ہونا، اس کے جلال میں ہونے کو ترجیح دیتا ہوں۔ یہی میری ایک ہی اچھا، یہی ایک ہی خواہش ہے، میری خواہش ہے میری کہ میں اپنے خالق و مالک کو اسی طرح جس طرح وہ اپنے جلال میں ہے اسے دیکھوں۔ اسی طرح فلپس نے بھی اس سے کہا، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہی واقعی طور پر یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کے جواب میں یوں کہا 9ویں آیت میں، یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس میں اتنی مدت تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا اے فلپس کہ میں کون ہوں؟ میں اتنی مدت آپ کے ساتھ ہوں، کیا تو اب بھی پوچھتا ہے کہ باپ کہاں ہے؟ ہمیں دکھا۔ کہتا ہے، اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر یہ کہتا ہے؟ کیسے یہ کہتا ہے؟ کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تجھے یقین نہیں؟ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ کیا تجھے اے فلپس، اے میرے مومن، تجھے یہ یقین نہیں کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ اب آپ نے اوتار یہ لفظ تو سنا ہوگا۔ اوتار کا مطلب ہے کہ کسی جسم میں اپنے آپ کو لانا، تاکہ آپ جن لوگوں کے پاس جائیں گے اس کے بھیس میں رہیں، تاکہ وہ آپ کو اپنی طرح پائیں۔ خداوند یسوع مسیح خدا کا اوتار ہے، وہ مجسم ہوئے، خداوند انسانی جسم پہن کر ہمارے بیچ میں آئے، تو ہم نے خدا کو خداوند یسوع مسیح کی وساطت سے دیکھا۔ خداوند یسوع مسیح میں ہم نے خدا کو دیکھا۔ خداوند نے یہ ہم سے واضح طور پر کہا ہے کہ یسوع نے اسے کہا کہ اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، اتنی مدت سے میں تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ باپ مجھ میں ہے۔ تو خداوند نے یقینی طور پر ان کو یہ دلاسا دیا، نہ صرف یہ دلاسا دیا بلکہ ان کو یہ زندہ امید دی کہ جو میری باتیں ہیں وہ خداوند کی باتیں ہیں۔ میں انسانوں کی طرح نہیں کہ جھوٹ بولوں، یا میں نے جو وعدہ دیا ہے اس سے مجھے پچھتاوا ہو، نہیں، میں وعدہ دیتا ہوں کہ میں جانے والا ہوں اور واپس آنے والا ہوں۔ جب میں واپس آؤں گا تو آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، جہاں میں ہوں وہاں آپ رہیں گے، اور میں ہی راہ، میں ہی حق اور میں ہی زندگی ہوں۔ میرے بغیر کوئی بھی باپ کے پاس نہیں آ سکتا۔ اور اگر آپ کو پھر بھی یقین نہیں جو میں نے کہا، دیکھ، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا۔ جو میں کہتا ہوں وہ باپ نے کہا ہے، وہ خدا کی کہاوت ہے، خدا نے کہا ہے، خدا کے وعدے ہیں۔ جو میرا وعدہ ہے وہ خدا کا وعدہ ہے۔ یقین رکھو، گھبراؤ نہیں، میں واپس آنے والا ہوں اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے والا ہوں۔ اور اس نے یہ بھی کہا 15ویں آیت میں اگر ہم پڑھیں تو خداوند یہاں پر ہمیں اپنے وعدوں سے نوازتا ہے، وعدوں سے وہ نوازتا ہے ہمیں، اپنے بچوں کو، جب وہ روح القدس کا وعدہ دیتا ہے، اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہیں۔
میں نے ایک بار ایک شخص کو یوٹیوب پر یہ کہتے ہوئے سنا، جب کسی مسیحی نے ان سے سوال کیا کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا میں ہی راہ، میں ہی حق اور میں ہی زندگی ہوں، تو اس شخص نے اس مسیحی کو کہا کہ بھائی میرا جو پیر ہے وہ بھی راہ، وہ بھی حق اور وہ بھی زندگی ہے، مگر آپ کے پیر نے ایسا کہا نہیں ہے۔ خداوند نے یہ کہا ہے کہ میں ہوں، میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی بھی اور نہیں ہے۔ تو اس پر ہمیں اعتماد کرنی چاہیے جو حقیقت میں راہ ہے، حقیقت میں حقیقت ہے، حقیقت میں وہ زندگی ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک اور مددگار بھیجنے والا ہوں، اور 17ویں آیت میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو مددگار خداوند بھیجتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ابد تک رہنے والا ہے۔ اب جتنے بھی پیر ہیں، جتنے بھی رہبر ہیں، وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ خاک میں یکساں ہو گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، مگر خداوند یسوع مسیح زندہ ہے اور اس نے اپنا روح بھیجا، اور وہ جو روح ہے سچائی کا روح، وہ ہمارے بیچ میں ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارا رہبر ہے، وہ ابد تک زندہ رہنے والا روح ہے، وہ جسمانی نہیں، وہ روح ہے، یعنی روح حق۔ 17ویں آیت، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے۔ دنیا اسے حاصل کیوں نہیں کر سکتی؟ اس لیے کہ نہ تو دنیا اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ ہم جو ہیں اس کے مومن، خداوند کے مومن، ہم اس روح کو جانتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، یعنی روح حقیقت جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے۔ تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ ہم اسے جانتے ہیں۔ جب ہم اپنی سلامتی کو دیکھتے ہیں، اپنی شادمانی کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک مسیحی زندگی پر امید ہے، امید زندہ ہم میں ہے، اس کے بھروسے پر ہم جانتے ہیں کہ خداوند کا روح جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے دلوں میں ہے، وہ ہمارا رہبر ہے۔ تو خداوند نے ہمیں یقین دیا ہے، اور اس نے کہا، صرف یہی نہیں کہا کہ یہ جو روح حق ہے جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی، نہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں 18 آیت میں، میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ تھوڑی دیر باقی ہے کہ دنیا مجھے پھر نہ دیکھے گی، مگر تم مجھے دیکھتے رہو گے، چونکہ میں جیتا ہوں سو تم بھی جیتے رہو گے، جیسا کہ میں جیتا ہوں، کیونکہ میں زندگی ہوں۔ اس پر اعتماد کر کے آپ بھی جیتے رہو گے۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں۔ کیا ہی بات ہے! خداوند یقینی طور پر ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جو لوگ مجھ میں ہیں، مجھ میں ہے، میں ان لوگوں میں ہوں۔ تو کیا ہی عجیب بات ہے! مسیحیوں کو دیکھیں، کتنے مسیح ہیں دنیا میں، ہم سب ایک دوسرے کے دلوں میں ہیں خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، کیونکہ جو خداوند یسوع مسیح آپ کے دل میں ہے وہ میرے دل میں ہے، اور میں خداوند کے میں ہوں اور خداوند مجھ میں ہے، تو اسی وسیلے سے میں آپ میں ہوں، آپ مجھ میں ہیں۔ ہم سارے مسیحی بہن بھائی ایک دوسرے میں ہیں کیونکہ ہم خداوند میں ہیں، ہم اس اتحاد میں ہیں جسے کوئی بھی توڑ نہیں سکتا، کیونکہ یہ اتحاد خداوند نے اپنی عظمت کے وسیلے سے، اپنے روح کے وسیلے سے جو اس نے بھیجا تاکہ ابد تک وہ ہم میں رہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمارے دلوں میں اپنے روح کے وسیلے سے ہے، اور اسی وجہ سے خداوند نے کہا، وعدہ دیا کہ میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا،
میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں۔ 25ویں آیت یہاں پر لکھا ہوا ہے، میں نے یہ باتیں تمہارے ساتھ رہ کر تم سے کہیں، لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ تو روح القدس کو باپ کس کے نام سے بھیجے گا؟ خداوند یسوع مسیح کے نام سے۔ اب اگر روح القدس خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کا روح ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا روح ہے، خداوند روح جسے ہم کہتے ہیں ہم مسیحی۔ تو یہاں پر لکھا ہے لیکن مددگار یعنی روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا، وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا۔ میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں، میں تمہیں سلامتی دیتا ہوں۔ یہاں پر حقیقت میں میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں۔ 27ویں آیت، میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان، اپنی سلامتی میں تمہیں دیتا ہوں۔ جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ دنیا کی سلامتی ہمیشہ ٹوٹتی ہے، وہ وعدے کرتے ہیں صلح کی، صفا کی، اطمینان کی، مگر وہ سب ٹوٹتے ہیں۔ مگر میں اپنا اطمینان، اپنی سلامتی آپ کو دیتا ہوں۔ دنیا ویسا نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ خداوند کا یہ عظیم وعدہ ہم مومنوں کے لیے ہے۔ وہ واپس آنے والا ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے جانے والا ہے۔ ہم اسی پر اعتماد کرتے ہیں اور اس مکان کو جو وہ بناتا ہے ابھی تک تکمیل نہیں ہوا ہے۔ ہم انسان اپنی عقل و حکمت سے یہ پیمائش اس کی نہیں کر سکتے کتنا خوبصورت ہوگا وہ ہمارے لیے آمادہ کر رہا ہے ابھی۔ کیا آپ خداوند کی سلامتی کو جانتے ہیں؟ کیا آپ کے لیے خداوند کا یہ وعدہ ہے؟ اگر نہیں ہے، اگر آپ کو یہ اطمینان نہیں ہے تو خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں وہ سلامتی دوں گا، میں تمہیں وہ آرام دوں گا۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، کہیں اے خداوند میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، پچھتاتا ہوں۔ اے خداوند یسوع مسیح تو میرے دل میں آ، میرے دل کا بادشاہ بن، سلامتی کا بادشاہ بن، سلامتی کا شہزادہ بن۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ تو میرے لیے قربان ہوا، صلیب پر موا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، تو زندہ خداوند ہے اور میں ایمان رکھتا ہوں خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ بس اتنی سی دعا اور خداوند آپ کو قبول فرماتا ہے۔ خداوند کا فضل اور اس کی رفاقت اور خداوند کے کلام کا ساتھ ہمیشہ آپ پر ہو، آمین۔